بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، شعبان معظم کا مہینہ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اس میں عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں اور نہیں پتا کہ یہ ہماری آخری شب معراج ہو۔ میری پیاری بہنوں، جو آج میں آپ کی وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ سورۃ کوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جیسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہے، رزق کی تنگی یا مشکلات ہیں، پریشان نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ سورۃ کوثر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ ان کی مالی پریشانی فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت حاصل کرنے کے لیے یہ 2 منٹ کا وظیفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد عطا فرمائیں گے۔ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کے میرے بہن بھائی دکھ میں مبتلا ہیں، مالی پریشانیوں میں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پر آتے رہتے ہیں، اور میری تمام بہنیں اور بھائی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہوں گے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی مالی پریشانی کو بھی اور دوسری پریشانی کو بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ میری پیاری بہن، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہ دے۔ میری پیاری بہنوں، کچھ بہن بھائیوں کو فوری طور پہ رزلٹ مل جاتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ وظیفہ پڑھتے ہی ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کو کچھ دن کے بعد بھی ہو جاتا ہے فائدہ، یعنی کہ 1-2 دن بعد، ہفتے بعد، اتنا ہی لگتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ جلدی ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں جو نظر بد ہوتی ہیں، ایسے اثرات ہوتی ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اس وقت جو کہ وہ فائدہ ہو جاتا ہے تو ان پر یعنی کہ کوئی بندش وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے وظیفہ جلدی اثر کر جاتا ہے۔ میری پیاری بہنیں، مایوس نہ ہوں، آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنیں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں، بلکہ آپ کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ اگر حل نہیں ہوتی تو آپ پھر جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اس وظیفے کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہے، فقیر بندی بھی اگر اس ویڈیو کو کرے گا دیکھ کر یا کسی سے سن کر، تو انشاءاللہ اس فقیر کو بھی فائدہ ہوگا۔ میری پیاری بہن، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں، اس کو بھی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے گا تو انشاءاللہ صبح مالا مال ہو جائے گا، صبح یہ وظیفہ پڑھے گا تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں رزق و دولت کو لے کر، اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ مجرب وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل آسان ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کی نیت کر لیں یا کسی کاغذ پر لکھ لیں، تاکہ اسی وقت آپ کو یاد رہے، کوئی ذہن سے نکل نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کرنا کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو نیت کریں کہ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے مدد فرما، اسی کے لیے یہ وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ جو بھی اس کی نیت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذات اس وظیفے کی کرم سے، اس وظیفے کی طاقت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ سورۃ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے،
سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں پڑھ لیں۔ مغرب کی نماز جیسی ادا کریں تو میری پیاری بہنوں بیٹیوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کو کوئی بھی فرد ایک کر لے تو کافی ہے۔ اگر میری بہن نہیں کرنا چاہے تو وہ گھر میں آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر بھائی بیٹے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ بیٹا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے یہ وظیفہ کرے، تو وہ اپنی آسانی کے لیے اپنے واپس نماز کے بعد آ کے اپنے گھر وظیفہ کر سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں نماز مغرب جیسے مکمل اس کے بعد آپ چاہے تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگے سب سے پہلے آپ لوگوں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی وظیفہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں پڑھیں تو درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں گے تو وظیفے فوری فائدہ دے گا، کیونکہ جو وظیفے کے فائدے ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لے سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں جب آپ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پھر میری بہنوں اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کیا ہوگا، لیکن جو وظیفہ جو عمل سورت کوثر کا جس ترتیب سے میں بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ سماد پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اللہ سماد پڑھنے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھ لیں، ہاتھ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یا پھر جو بھی آپ کو مناسب لگے اسی طرح آپ اس کو پڑھ لیں، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ بہتر یہ ہے کہ آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوسری بار سورت کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر جب ہر مرتبہ جب سورت کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل آ جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اے رب الجلال ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ پیاری بہنوں آپ کا وظیفہ یہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جب اپنے لیے بچوں کے لیے دعا مانگ لے تو فلسطین کے لیے لازمی دعا کریں کہ یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، یا اللہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد فرما، وہ بے آسرا ہیں، آپ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان پر مدد فرما، ان سے غیبی مدد فرما۔ میری پیاری بہنوں سورت کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ، اس کے بعد خدا معاوضہ دیکھ لینا، اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا۔ یہ سورت کوثر کا وظیفہ بہت قیمتی، اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا، کیونکہ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا اس کو پوری زندگی میں رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ جتنے لوگوں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عطا کیا۔ میری پیاری بہن اللہ پاک کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج میری پیاری بہنوں میں ایک دوسرا وظیفہ بھی آپ کو بتانے لگی، یہ بھی رزق کے حوالے سے۔ اس کو وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق کی جو تنگی ہے، بے روزگاری ہے، وہ نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا کاروبار میں ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو سنبھلے بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں ماہ شوال کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، رات کو، دن میں، یا تہجد کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے درود پاک پڑھنا ضرور ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورت کوثر کا ایسا مختصر
عمل جس سے کاروبار، رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر آپ نے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا۔ اللہ پاک سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہے جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جو آخرت کے فضائل ہیں، آخرت کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا تو آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے جب دوسرا وظیفہ کرنا ہے تو ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے اور اس کے دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ کو کبھی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ اس سے زیادہ اور رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ دوسرا وظیفہ مکمل کر لیں تو سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کو مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ پیاری بہنوں، اس رات اپنی عمر درازی کے لیے دعا کریں، بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں، بے روزگاری ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو آپ اس کی صحت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، آپ نے اسی رات رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب دعا مانگے تو اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے محلے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میری پیاری بہنوں، فلسطین کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔